آ گیا اس بات میں ربا اور زکات کے متعلق ایک چیپٹر ہے. کہا کہ آج کل یہ غلط فہمی عام ہے کہ ربا سود کو کہتے ہیں. جی آج کل یہ غلط فہمی عام ہے کہ ربا سود کو کہتے ہیں, اور اگر سود کو ختم کر دیا جائے تو سارا اقتصادی نظام اسلامی ہو جائے گا. رپورٹ میں بڑی لمبی پر بحث کی گئی ہے اور اس کی تمہید میں کہا گیا ہے کہ نظام سرمایہ داری کو اعلیٰ حال ہی قائم رکھنا اور یہ فہم ہے کہ سود کو ختم کر دینے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور ہم اطمینان اور مسرت کی زندگی بسر کریں گے. شیخ کی نہیں کسی باتیں دام سے جو ہے نا انگریزی زبان میں وہ الفاظ وہ ہے اس کا ہمارے یہاں اس کے لیے اتفاق سے یہ ہے وہاں دام پہ جو ہوتا ہے وہ کون کہہ رہا ہے. یہ کمیٹی اس قسم کے مشورے کو بالکل یہ مسترد کرتی ہے. کمیٹی کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام جب ربا کو ختم کرتا ہے تو وہ در حقیقت پورے کے پورے نظام سرمایہ داری کو ختم کرتا ہے. عزیزہ مہمان اپنی بات نہیں کرتا کہ میں آ جاتا ہے. ہم اس دور میں ہی اگر آپ لے لیں تو سوائے آپ کے ہاں کے کہیں سے یہ آوازیں اٹھی ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی دوسری جگہ سے یہ نہیں آئے, کہیں نہیں آئے. منفرد یہ چیز ہے یہاں کی جو کہ یہاں کہا گیا, کسی دوسرے نے نہ کہا نہ کسی نے تعین کی اس چیز کی. وہ یہ چیز ہے کہ اجتماع نے پورا نظام ختم کرنا ہوگا. یہ ہے یہ ربا جسے آپ کہتے ہیں. دوسرے مقام میں ربا کے ساتھ زکات کو بھی لے. لکھا یہ ہے کہ آج کل جس پروگرام کو اسلام کے اقتصادی نظام کے بلند دعاوی کے ساتھ عام کیا جا رہا ہے, بلند دعاوی کے ساتھ عام کیا جا رہا ہے, وہ عوامی سطح پر زکات کی ترویج اور سود کے خاتمے سے متعلق نہایت مبہم اور غیر واضح خیالات کی نشر و حقائق سے زیادہ کچھ نہیں. سنتے جائیے ویزا نمن, میں نے کہا تھا نا کہ اس دفعہ ایسا تحفہ پیش کروں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ واقعی منفرد میری عمر کا تو معاشر مل گیا ہے مجھے ویزا نے. تحفظ یہ دیا جا رہا ہے کہ اسلامی اقتصادیات بس ان دو عناصر کا نام ہے. ان دو مقاصد کو حاصل کر لیا تو اسلامی اقتصادیات کا مسئلہ حل ہو گیا. اس قسم کا دعویٰ غلط اور باطل ہے. اس لیے کہ کسی اقتصادی نظام بالخصوص اسلام کے اقتصادی نظام کو اس قسم کے دو اجزاء میں سمٹایا ہی نہیں جا سکتا. علاوہ ازیں اگر ایسا کرنا ممکن بھی ہو تو پھر بھی یہ حد ضروری ہے کہ اسلامی نظام کے ان اہم عناصر کا صحیح مفہوم کو واضح کیا جائے. بھائی بولتے چلے جا رہے ہیں. اس حقیقت کو بڑی آسانی سے واضح کیا جا سکتا ہے, اور وہ یہ کہ اسلام جب ربا کو مسترد کرتا ہے تو وہ در حقیقت پورے کے پورے سرمایہ دارانہ نظام کو مسترد کرتا ہے. وہ نظام جس کی بنیاد ہی غریبوں کی محنت کے استحصال پر قائم ہے. جہاں تک زکات کا تعلق ہے یہ ایک فکرہ ان کا ہے, میں کچھ نہیں اٹھاتا اس پر انہوں نے بات کی ہے کہ یہ کیا ہے. جہاں تک زکات کا تعلق ہے
وہ اسلام کے بلند ترین مساویانہ اقتصادی فلسفہ کی ایک علامت ہے. جب قرآن کا یہ مفہوم سامنے ان کے آیا ہے نا، اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے کس طرح خوبصورت الفاظ میں نے سنا. جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے، وہ اسلام کے بلند ترین مساویانہ اقتصادی فلسفے کی ایک علامت ہے. اب یہ کہنا کہ سود مٹ گیا تو نظام سرمایہ داری مٹ جائے گا، اور اگر امیروں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ وصول کر لی تو اس سے غریبوں کی احتیاج اور اخلاص کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور امیروں اور غریبوں کے درمیان حائل خرید پٹ جائے گی. دور حاضرہ میں ان معاشی مسائل کی اہمیت اور نوعیت کا صحیح اندازہ لگانے کے متعلق اپنی جہالت کا مظاہرہ کرنا ہے. اور اگر اتنی ہی بات ہے جو چلتا رہے تو وہ کہتا ہے کہ ان معاشی نظام کی اہمیت اور نوعیت کا صحیح اندازہ لگانے کے متعلق اپنی جہالت کا مظاہرہ کرنا ہے. اتنا ہی نہیں، اس میں ایک خطرہ اور بھی ہے. اگر معاشی نظام کے اسلامیانے کے آغاز کار کے سلسلے میں زکوٰۃ کی ترویج اور سود کے استعمال پر اس مبالغہ میں ایک انداز کو زور دیا جا رہا ہے اور اس پروگرام کی تکمیل کے لیے 2-3 سال کی مدت مقرر کی جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشی اصلاحات کے متعلق پالیسی وضع کرنے میں انہی 2 عناصر پر توجہ مرکوز رہے گی اور باقی تمام عناصر نظر انداز ہو جائیں گے. کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طرح ان 2 ٹارگیٹ کو حاصل کر لیا جائے، خواہ ملک کی اقتصادیات پر اس کا کچھ بھی اثر کیوں نہ ہو. اور جو ہی یہ 2 مقاصد حل ہو گئے، ہر ایک اس فریب نفس میں مبتلا ہو جائے گا، یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا. اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. یہ صورتحال بڑی خطرناک ہوگی. ذرا غور کیجیے کہ دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں زکوٰۃ کو مملکت کے تمام ٹیکسوں کی حیثیت سے نافذ کیا گیا ہے اور سود کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود یہاں انتہائی معاشرتی ناانصافیاں عام ہیں اور رب الاسلام کے تقاضوں کو خود پوچھ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ یہاں اسلام بتایا جا رہا جی وہ بھی ہے، اور وہاں یہ سب کچھ اسی طرح سے کہتا ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں سرمایہ کی کمی ہو